آج ہم ایک ایسے سفر پر نکل رہے ہیں جو وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے وقت نے خود جنم لیا، اور اس کا اختتام وہاں ہوگا جہاں شاید سب کچھ ختم ہو جائے۔ یہ کائنات کے گہرے ترین رازوں کو جاننے کا سفر ہے۔ میں ہوں شاہد محمود، اور ہم مل کر کائنات کی تخلیق کی اس کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اسے بنایا کس نے؟ اور وہ ایک سوال جو شاید سب سے بڑا ہے، آخر اس کائنات کی شروعات ہوئی کیسے؟ یہی وہ سوال ہے جو صدیوں سے انسان کو سوچنے پر مجبور کرتا آیا ہے۔ تو آئیے اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں، اور ہماری اس کھوج کا آغاز ہوتا ہے ایک جدید سائنسی دریافت سے، ایک بہت ہی ہلکی سی گونج جو اربوں سال پرانی ہے اور وقت کی شروعات سے ہم تک پہنچ رہی ہے۔ اچھا، تو اس سفر کو شروع کرنے کے لیے ہمیں کتنا پیچھے جانا پڑے گا؟ 14 ارب سال۔ جی ہاں، 14 ارب سال پیچھے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم آسمان میں سب سے دور نظر آنے والی کہکشاں GN-Z11 کو دیکھتے ہیں نا، تو ہم اصل میں اس کی 14 ارب سال پرانی روشنی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہیں سے ہمیں کائنات کی وسعت کا پہلی بار اندازہ ہوتا ہے۔ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ 1964 میں دو سائنسدان پینزیاس اور ولسن، انہیں خلا میں ہر طرف سے آتی ہوئی ایک پراسرار ریڈیشن ملی۔ یہ کسی ستارے یا کہکشاں سے نہیں آ رہی تھی، بلکہ یوں لگتا تھا جیسے کائنات کے ہر کونے میں بکھری ہوئی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کسی بہت ہی بڑے دھماکے کی بچی ہوئی حرارت ہو جو آج تک موجود ہے۔ انہوں نے اسے نام دیا کائناتی مائکرو ویو پس منظر۔ یہ سمجھیں کہ یہ تخلیق کی پہلی گونج تھی۔ لیکن یہیں پر ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ سائنسدانوں نے دیکھا کہ کائنات کے دو مخالف کونوں کا درجہ حرارت بالکل ایک جیسا ہے، بالکل ایک جیسا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ دونوں کونے ایک دوسرے سے اتنے دور ہیں کہ روشنی کو بھی وہاں تک پہنچنے میں اربوں سال لگ جائیں۔ تو پھر ان کے درمیان حرارت کا تبادلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو فزکس کے قوانین کے بالکل خلاف تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ بس ایک ہی صورت میں، اگر یہ کبھی آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ اسی معمے کو ہورائزن پرابلم کہتے ہیں، اور یہاں آ کر سائنس ہمیں ایک دیوار کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔ تو جب سائنس ایک جگہ آ کر رک جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تاریخ کا رخ کرتے ہیں۔ ہم ماضی کے ان اوراق کو پلٹتے ہیں جہاں ہزاروں سال پرانی تہذیبوں نے کائنات کی تخلیق کے بارے میں کچھ لکھا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کی تختیوں میں کیا راز چھپے ہیں۔ ہمارا یہ سفر ہمیں لے جاتا ہے 5000 سال پہلے، میسوپوٹیمیا میں، جہاں سومیریوں نے پہلی بار لکھنا شروع کیا۔ ان کے بعد بابلی آئے، پھر مصری اور پھر یونانی۔ یہ صرف بادشاہوں اور جنگوں کی کہانیاں نہیں ہیں، یہ ان لوگوں کی کہانیاں ہیں جنہوں نے پہلی بار آسمان کی طرف دیکھ کر پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ اور جب ہم ان کی کہانیاں پڑھتے ہیں تو ایک بہت ہی حیران کن بات سامنے آتی ہے، ایک ایسی بات جو ان سب میں مشترک ہے، چاہے وہ ہزاروں میل اور ہزاروں سال کے فاصلے پر کیوں نہ ہو، اور وہ مشترک چیز ہے پانی۔ سومیرین کہتے ہیں کہ ہر چیز پانی کے ایک بڑے ذخیرے سے بنی، مصری کہتے ہیں کہ ایک طوفانی سمندر سے سب کچھ نکلا، یونانی کہتے ہیں کہ ایک کالے سمندر سے تخلیق ہوئی، یہاں تک کہ چین سے لے کر امریکہ تک سب کی کہانیوں کا مرکزی خیال پانی ہی ہے۔ لیکن ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ ان کہانیوں میں بہت سی دیو مالائی باتیں بھی شامل ہو گئیں، جیسے کہ دنیا سونے کی زنجیروں پر ٹکی ہوئی ہے، یا ایک کوے نے تخلیق میں مدد کی، یا کسی دیوی نے دودھ گرایا تو کہکشاں بن گئی۔ اب یہ باتیں تو حقیقت نہیں ہو سکتی ہیں نا، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ان سب اضافی باتوں کو ایک طرف کر کے اس اصل پیغام کو ڈھونڈنا ہے جو ان سب کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ تو قدیم تہذیبوں کا مشترکہ پیغام تو ہمیں مل گیا کہ تخلیق پانی سے ہوئی اور ایک عظیم قوت نے کی۔ اس نقطے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب ہم اپنی تفتیش کا دائرہ تھوڑا اور بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دنیا کے بڑے مذاہب اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ لیکن جب ہم ان مذاہب کی بعض روایات کا موازنہ آج کی سائنسی دریافتوں سے کرتے ہیں تو کچھ تضادات سامنے آتے ہیں۔ جیسے بعض یہودی مفسرین کا خیال تھا کہ زمین چپٹی ہے، جبکہ آج سیٹلائٹ کی تصویریں بتاتی ہیں کہ وہ گول ہے۔ اسی طرح کچھ عیسائی نظریات کے مطابق کائنات صرف 6000 سال پرانی ہے، جبکہ ہم تو 14 ارب سال دور کی کہکشائیں دیکھ رہے ہیں۔ اور مشرقی مذاہب میں کائنات کو ہمیشہ سے موجود مانا جاتا ہے، جس کا کوئی آغاز نہیں، جبکہ بگ بینگ تھیوری ایک واضح آغاز کی طرف اشارہ کرتی ہے۔
تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہر پیغام میں وقت کے ساتھ کچھ نہ کچھ تبدیلی آ گئی یا اس کا علم محدود تھا، لیکن تاریخ میں ایک ماخذ ایسا بھی ہے جو ایک بہت ہی منفرد اور بڑا دعویٰ کرتا ہے، یہ کہ اس کا پیغام مکمل طور پر محفوظ ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ 1400 سال پہلے عرب میں اسلام کا ظہور ہوا اور اس کی مقدس کتاب قرآن شروع ہوتے ہی ایک ایسا دعویٰ کرتی ہے جو تاریخ میں کسی اور نے نہیں کیا۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ ذرا سوچئے، یہ کتنا بڑا دعویٰ ہے، نہ کسی تہذیب نے کیا، نہ کسی اور مذہب نے۔ تو ٹھیک ہے، آئیے اس دعوے کو پرکھتے ہیں۔ آج کی سائنس کہتی ہے کہ کائنات کی شروعات ایک نقطے سے ہوئی، جب ہر چیز، آسمان، زمین، سب کچھ آپس میں جڑا ہوا تھا، اور پھر ایک عظیم دھماکے یعنی بگ بینگ سے یہ سب الگ ہوا۔ اب ذرا قرآن کی سورۃ الانبیاء کی یہ آیت سنیے۔ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین آپس میں جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں الگ الگ کر دیا؟ یہ مماثلت بہت دلچسپ ہے۔ اور ہاں، وہ ہورائزن پرابلم یاد ہے جس نے سائنسدانوں کو الجھا رکھا تھا؟ قرآن اس کے بارے میں ایک بہت ہی دلچسپ نقطہ پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وقت مطلق نہیں، یہ اضافی ہے۔ سورۃ الحج میں ذکر ہے کہ تمہارے رب کے نزدیک ایک دن تمہارے حساب کے 1000 سال کے برابر ہے، اور سورۃ المعارج میں تو ایک دن 50,000 سال کے برابر بتایا گیا ہے۔ وقت کا یہ اضافی تصور اس سائنسی معمے کی ایک ممکنہ وضاحت ہو سکتا ہے۔ تو اب جب ہمیں ایک گائیڈ مل گیا ہے، آئیے اس کے ساتھ کائنات کے اس نقشے کو دیکھتے ہیں جو ہماری سائنسی پہنچ سے بہت بہت آگے ہے۔ اب ہم 7 آسمانوں کے ایک ایسے سفر پر چلتے ہیں جو صرف کتابوں میں ملتا ہے۔ اسلامی روایت کے مطابق ہمارے اوپر 7 آسمان ہیں۔ پہلا آسمان پانی کا بنا ہوا، اس کے اوپر دوسرا آسمان جو سفید موتیوں کا ہے، پھر تیسرا لوہے کا، چوتھا پتل کا، پانچواں چاندی کا، چھٹا سونے اور سرخ پتھروں کا، اور ان سب کے اوپر ہے 7واں آسمان جو ایک ایسے ناقابل فہم نور سے بنا ہے جسے انسانی عقل سمجھ نہیں سکتی۔ اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ آسمان کتنے بڑے ہوں گے تو اس کی وسعت کا اندازہ اس حدیث سے لگائیے۔ 7 آسمان کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے کسی چٹیل صحرا میں ایک انگوٹھی پھینک دی گئی ہو۔ ناقابل تصور ہے نا؟ اور یہ سفر یہاں بھی ختم نہیں ہوتا۔ ان 7 آسمانوں کے اوپر کرسی ہے، پھر اس سے بھی اوپر عرش یعنی تخت، اور اس کے ساتھ ہے لوہے محفوظ، وہ تختی جہاں کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز کا حال لکھا ہوا ہے۔ تو اس پورے سفر نے ہمیں کائنات کے بنانے والے تک پہنچا دیا ہے۔ اب ہم اس حتمی تخلیقی قوت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آخر میں ایک ایسا راز باقی رہ جاتا ہے جو شاید کبھی نہ کھلے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ بنا کیسے؟ اتنی بڑی کائنات، اتنے ستارے، یہ سیارے؟ قرآن اس کا جواب حیران کن حد تک سادگی سے دیتا ہے۔ جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمارا صرف یہ کہہ دینا کافی ہوتا ہے کہ کن یعنی ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ اور آخر میں یہ ایک واقعہ جو ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق کے راز بیان فرما رہے تھے کہ ایک صحابی کی اونٹنی بھاگ گئی۔ وہ اسے پکڑنے کے لیے اٹھ کر چلے گئے۔ بعد میں انہیں اتنا افسوس ہوا کہ کاش میں اس وقت وہ باتیں سن لیتا۔ تو سوال یہ رہ جاتا ہے، وہ کون سے راز تھے جو اس دن نہیں سنے جا سکے؟ وہ کون سا علم تھا جو ہماری پہنچ سے باہر رہ گیا؟ ایک ایسا سوال جو ہمیں علم کی لامحدود وسعتوں پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔